بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ کل ہم نے اردو غزل کے حوالے سے پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو شاعری اور اردو زبان و ادب پر بھی ایک نظر ڈالی تھی۔ تو ہم نے ولی دکنی کے بعد تھوڑا سا میں نے ایہام گوئی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ایہام گوئی کی ایک تحریک زبردست شروع ہوئی تھی، اور جس میں زو معنی الفاظ کے استعمال سے ایک شاعری میں ایک جدت پیدا کی گئی تھی جو اس وقت تو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ شاعری جو ہے وہ ایک فطری جذبوں کا اظہار ہے، فطری تخیل کا اظہار ہے، اور بے ساختہ پن جس میں ہو تو وہ شاعری جو ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ تو چونکہ زو معنی الفاظ کی تلاش اور پھر اس کو شاعری میں ایڈجسٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بناوٹ اور تصنع کے زمرے میں آتی ہیں، تو ظاہر ہے شاعری جو ہے جہاں بناوٹ آ جائے، بناوٹ کسی چیز میں بھی آ جائے تو وہ ویسے ہی متاثر نہیں کرتی۔ تو شاعری جو دل سے نکلنے والی آواز اور دلوں کو ہی متاثر کرنے والی آواز ہوتی ہے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسی چیز جو ہے اس میں بناوٹ آئے اور پھر وہ دلوں کو بھی متاثر کرے۔ تو یہ ایک فطری اثر تھا کہ ایہام گوئی کے خلاف جو ہے رد عمل شروع ہوا، اور وہ اولین جو رد عمل تھا وہ مرزا مظہر جانے جانا کے ہاں ظاہر ہوا، اور اس نے جو ہے وہ اردو کے لیے اردو معلیٰ کو ایک نئی شاعری کی زبان بنا دیا، اور بلکہ اس نے ولی کے اثرات کو بھی کم کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اردو میں ایک جدت پیدا کی۔ اور یہ اسی عہد کا کمال ہے کہ اردو کے اصول و ضوابط مقرر ہوئے، اصول و قواعد مقرر کیے گئے، تاکہ اردو زبان جو ہے جو عام بول چال کی زبان تھی، جب وہ شرفاء اور علماء کی زبان بننے لگی تھی تو ظاہر ہے اس کے اصول و قواعد مقرر کیے گئے، جس میں یہ کیا گیا کہ عربی اور فارسی کے کثیر الاستعمال الفاظ کو جائز قرار دیا گیا، ہندوی الفاظ کو متروک قرار دیا، متروک یعنی کہ ترک کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ دہلوی زبان جو دہلوی روزمرہ کہتے ہیں عام بول چال کی، اہل زبان کی عام بول چال کی زبان جو ہے اس کو جائز قرار دیا گیا۔ روزمرہ یعنی کہ اہل زبان جس لفظ کو جس طرح بولتے تھے، جن چیزوں کو سادہ سی مثال دے دوں کہ دوپٹہ پہنا، ہم کہتے ہیں دوپٹہ پہنا، حالانکہ اہل زبان بولتے ہیں دوپٹہ اوڑھنا، چادر اوڑھنا، ٹھیک ہے، تو یہ روزمرہ ہے۔ تو یہ اصول و ضوابط مقرر کیے گئے، تو یوں یہ ایک لسانی طور پر یہ ایک اصلاحی تحریک تھی زبان کے حوالے سے۔ یہ ایک تحریک جو شروع ہوئی، جو ایہام گوئی کے بعد شروع ہوئی، یہ ایک زبان کی اصلاحی تحریک تھی، اور اس میں جس سے فکر اور خیال کو بھی بہت زیادہ وسعت حاصل ہوئی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ غزل کیا ہے؟ غزل چل رہی ہے ساتھ ساتھ، لیکن یہ غزل اردو شاعری جب شروع ہوئی تھی، جس زبان میں شروع ہوئی تھی وہ زبان ابھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ اردو زبان چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لشکری زبان یا اردو کے معنی لشکر کے ہیں، تو بہت ساری زبانوں کے ملاپ سے ایک زبان بنی ہے کہ برصغیر میں یہاں کے لوگوں کی زبان جو تھی علاقائی زبانیں تھیں، جس میں پنجابی بھی تھی، آریائی بھی تھی، اور سنسکرت بھی تھی، اور برج بھاشا بھی بولی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ پنجابی، سرائکی، ہندی، سندھی، یہ ساری علاقائی زبانیں بھی تھیں۔ تو ایران سے آنے والے لوگوں کی زبان، چونکہ ایران کے جو مسلمان آئے تھے ان کی فارسی تھی، اور ادھر سے عرب سے جو لوگ آئے تھے ہجرت کر کے تو ان کی زبان عربی تھی۔ تو عربی، فارسی اور جو بڑی بڑی یہاں کی زبانیں تھیں، ان کے آپس میں، ان لوگوں کے آپس کے تعلقات اور بات چیت سے ایک نئی زبان بننے لگی تھی۔ تو اس کے عہد بہ عہد نام وہ آپ ہسٹری میں پڑھیں گے
کہ پہلے اس کو مختلف ناموں سے اس کو ریختہ بھی بلایا گیا، اردو معلیٰ بھی کہا گیا، آخر میں اردو کہا گیا، ہندی بھی بولا گیا، ہندوی بھی بولا گیا، ٹھیک ہے۔ تو علمی زبان اس وقت بنتی ہے جب ادب تخلیق ہونا شروع ہو جائے۔ تو عام بول چال کی زبان تھی، لیکن اس زبان میں بڑی اس زبان کی اہمیت جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ اس میں جذب کرنے کی صلاحیت تھی، مطلب اس میں دوسرے زبان کے الفاظ کو اپنے اندر جذب کرنے کی یوں صلاحیت تھی کہ اردو زبان میں آپ دیکھیں کہ ہم بہت سارے عربی فارسی تو رہنے دیں، انگریزی کے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں شامل ہو کر اردو کا ہی حصہ بن گئے ہیں، اور اس میں ایک وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو یوں جب یہ علماء کی یا پڑھے لکھے طبقے کی یہ زبان بنی تو اس میں ادب بھی تخلیق ہونے لگا۔ تو غزل کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ غزل کے شاعر جو تھے تو یہ ایہام گوئی یہ بھی غزل میں بھی ہونے لگی۔ بہرحال یہ اس دور میں جب ایہام کے بعد جب ایہام گوئی کے رد عمل کے طور پر جب رد ایہام کی تحریک کہہ لیں تو مرزا مظہر جانا کے ریئیکشن سے جب اس کی پھر یوں سمجھے کہ اس زبان کو باضابطہ طور پر ایک زبان ایک لسان کے طور پر مروج کرانے کے لیے اس کے اصول و قواعد بھی مرتب کیے گئے، اور اس میں فکر کو بھی جس سے زیادہ وسعت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ایہام گوئی کے بعد جو بڑا عہد آتا ہے شاعری کے حوالے سے اور غزل کے حوالے سے، وہ آتا ہے میر و سودا کا عہد، جسے میر و سودا کا عہد زنی کہا جاتا ہے۔ میر و سودا یعنی کہ میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا، یہ دو بڑے نام اس میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اس عہد کے بڑے بڑے جو نام ہیں میر درد اور میر حسن، ٹھیک ہے۔ یہ چار لوگ جو تھے، یہ چار شعراء تھے، یہ ان کا نام اس وجہ سے عام ہے کہ میر درد جو ہے وہ صوفی شاعر تھے، مرزا رفیع سودا یہ قصیدہ گوئی میں بڑا ان کا نام ہے، اور میر حسن جو تھے مثنوی، ان کی مثنوی سحر البیان بڑی مشہور ہوئی، اور میر تقی میر جو ہے وہ غزل کے شاعر تھے۔ میر درد نے بھی غزلیات کہی ہیں، مرزا رفیع سودا نے بھی دوسری شاعری بھی کی ہے، اور اسی طرح میر حسن کی بھی، یعنی کہ انہوں نے مختلف اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ طبع آزمائی سے مراد یہ کہ آزمایا ہے اپنے مزاج کو دوسرے اصناف میں بھی، شاعری کی دوسری اصناف میں، ٹھیک ہے، موضوع کے حوالے سے، لیکن جو ایک طبیعت کی مطابقت تھی وہ اسی طرح بنتی ہے کہ میر تقی میر جو تھے ان کا مزاج غزل والا تھا، ٹھیک ہے، اور مرزا رفیع سودا کا جو تھا وہ قصیدہ گوئی، کمال کے ان کے قصیدے لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مثنوی کا مزاج تھا میر حسن کا۔ تو غزل جو تھا میر کا وہ میدان کمال تھا، تو ان کی غزل میں ہمیں ایک درد مندی بھی ملتی ہے، اجز و انکساری بھی ملتی ہے، اور جذباتیت بھی ملتی ہے، ایسا جذبات جس کو پڑھ کر انسان کے جذبات ابھرتے نہیں ہیں، جیسے جذبات بھڑکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ گیلی لکڑی کی طرح یہ سلگاتی ہے اور دبے ہوئے بوجھل جذبات کا کیتھارسس کرتی ہے۔ کیتھارسس سے مراد یعنی کہ جو انسان کے جذبات اندر دب جاتے ہیں تو کسی شاعری کو پڑھ کر کسی چیز کو دیکھ کر ان جذبات کا انخلاء ہو یا وہ باہر نکلے تو وہ کیتھارسس کہلاتا ہے۔ کیتھارسس کا میں آپ کو کسی وقت ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی کہ کیتھارسس کیا ہے، کہ کیتھارسس کی ایک سادہ سی جو صورت ہے کہ جب انسان کا بہت زیادہ دکھی ہو اور اس وقت کوئی وہ ایسی فلم دیکھے، ڈرامہ دیکھے کہ جس میں اس کو رونا آئے، تو وہ اصل میں اس کے اپنے انہی جذبات کا کیتھارسس ہو رہا ہوتا ہے، اسے اس ڈرامے میں جو دکھی منظر ہے اس سے کوئی اسے نہ جذباتی ہمدردی ہو رہی ہوتی ہے، نہ ان پر کوئی اتنا زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ اس کے اپنے دبے ہوئے جو جذبات ہوتے ہیں
وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیتھارسس ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی میر کی شاعری جو ہے وہ انسان کے جذبات کا کیتھارسس کرتی ہے۔ بڑے بڑے کمال کے میر کے شعر ہیں۔ وہ ہم روزمرہ میں عام روٹین میں ایک شعر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا۔ تو شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ آپ نے اپنی ایف اے کے سلیبس میں بھی میر تقی میر کی غزل پڑھی تھی، وہ کون سی تھی کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج بری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو میر تقی میر کی شاعری جو ہے اسے کیا کہیں گے، بہرحال میر کے کلام کی خصوصیات تو جب ہم میر کو پڑھیں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لوگ، ان کا تعلق دہلی سے تھا، تو یہ دہلوی جو شاعری تھی یہ داخلیت کی شاعری تھی۔ داخلیت سے مراد کے اندرونی جذبات احساسات کا بیان شدت سے تھا۔ الفاظ میں سادگی اور بناوٹ بالکل نہیں تھی، تو سادہ الفاظ میں جذبات کا اظہار تھا، اور جذبات جو دل سے نکلے ہوئے، جن میں غم تھا، سوز تھا، دکھ تھا، کچھ ذاتی غم تھے شعراء کے، کچھ زمانے کا دکھ تھا، کہ ان کی شاعری میں ہمیں ایک کرب کی کیفیت بھی ملتی ہے، درد بھی ملتا ہے۔ غم اور صدمے میں انسان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ 3 صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی ایک تو غم میں انسان فطری طور پر رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی بھی دکھ ملے تو انسان روتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان صبر کرتا ہے، خدا سے لو لگا لیتا ہے، اور وہ اس کا مزاج صوفیانہ تصوف کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ریئیکشن ہے وہ یہ کہ غم کی شدت میں انسان بدحواس ہو جاتا ہے، کہ کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے۔ تو دہلی کے جو حالات تھے اس دور کے، خاص طور پہ سیاسی اور سماجی حالات جو نوآبادیاتی عہد کے حوالے سے پیدا ہوئے تھے، نوآبادیاتی عہد کے انگریزوں کی حکمرانی کی وجہ سے جو معاشرے میں ظلم و ستم روا تھا، تو اس کے اثرات تھے معاشرے پر، اور شاعر چونکہ کسی بھی معاشرے کا بڑا حساس فرد ہوتا ہے۔ حساسیت سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف پر تکلیف محسوس کرنا، اپنے دکھ پر تو جانور بھی تڑپ اٹھتے ہیں، اصل حساسیت یہ ہے کہ دوسرے، وہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو یہ والی کیفیت شاعروں کی ہوتی ہے۔ تو زمانے کا درد انہوں نے جس طرح محسوس کیا دہلوی شعراء نے، تو وہ ان کا ریئیکشن ہمیں 3 صورتوں میں جو فطری طور پر ہوتا ہے وہ ہمیں ان بڑے شعراء میں نظر آتا ہے، کہ میر تقی میر جو ہے ان کی شاعری میں زیادہ تر رونے رلانے والی باتیں ہیں۔ میر کا شعر ہے کہ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا، وہ سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ تو میر کی شاعری میں فطری طور پر رونے رلانے والی باتیں ہیں، جو ایک انسان کا فطری اور سادہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو متصوفانہ جو رویہ تھا وہ ہمیں خواجہ میر درد کے ہاں نظر آتا ہے، کہ وہ غم میں، دکھ میں انسان صبر کر لے، سہ جائے، اس غم کو اپنے اندر جذب کر لے اور خدا سے لو لگا لے، تو ان کی شاعری میں وہ ریئیکشن نظر آتا ہے۔ اور جو ایک تیسرا ریئیکشن فطری طور پر جو انسان کا ہوتا ہے، یعنی کہ غم اور صدمے میں وہ بدحواس ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں ملتا ہے مرزا رفیع سودا کے ہاں، کہ وہ سودا نے قصیدے تو لکھے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے حجو بھی لکھی ہے۔ حجو قصیدہ کا متضاد سمجھ لیں، قصیدہ کسی کی تعریف کرنا، اور حجو ہے کسی کی زمانے کی کسی کی برائی کرنا، شہر آشوب زمانے کی برائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں
دکھ اور کرب کی وجہ سے متاثرہ جو رویے ہیں وہ ان بڑے شعراء کے ہاں، دہلوی شعراء کے ہاں ہمیں خاص طور پر نظر آتا ہے کہ ان میں داخلیت ہے، کلام میں سادگی ہے۔ تو اس کے پیرالر ہمیں لکھنوی شاعری ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی عہد میں لکھنؤ میں شاعری ہو رہی تھی جو سمجھ لیں کہ اس کی متضاد تھی۔ اگر دہلی میں داخلیت تھی تو وہاں خارجیت تھی، اگر دہلی میں سوز گداز اور تھا تو ادھر جو ہے وہ عیش پرستی، عیش کوشی والا رویہ تھا اور تلذذ والی باتیں تھیں۔ اگر اس طرف سادگی تھی تو اس طرف ہمیں بناوٹ نظر آتی ہے۔ وہ بلکہ آتش جو لکھنؤ کے شاعر ہیں ان کا ہی شعر ہے کہ کون سا تھا، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ مرصع ساز ہوتا ہے جو نگینے جڑتا ہے زیورات میں، تو یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، کہ یہ جو گولڈ کا جو زیور بنا ہوتا ہے اور اس میں نگینی جڑنے کی جو جگہ ہوتی ہے مخصوص کی جاتی ہے جس سے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، تو الفاظ کی صحیح جو جگہ ہے اس کو رکھ دینا وہ اسی طرح نگینہ سازی والا کام کرتی ہے، کہ نگینے جڑنے والا کام کرتی ہے۔ تو یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھاتا تھا کہ شاعری جو ہے اس میں ظاہری خوبصورتی ہو، ظاہری الفاظ میں اس طرح کی بندش ہو، ایسی بناوٹ ہو کہ وہ دیکھتے ہی پڑھتے ہی دلوں کو متاثر کرے، بے شک اس میں سوز ہو نہ ہو، گداز یا فکر اور فلسفہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ لکھنؤ کے جو ہمیں شاعر ملتے ہیں اور لکھنوی غزل جو ہم دیکھتے ہیں اس میں بڑے بڑے نام یہی ہیں، مصطفی ہے، آتش ہے، ناسخ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انشاء اللہ خان انشا ہے۔ تو یہ نام ہے لکھنوی شاعری کے، لکھنؤ کی جو غزل تھی۔ لیکن لکھنوی شاعری جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے اتنی زیادہ گر گئی کہ مطلب اس میں اگر دہلوی شاعری میں اگر محبوب کے ہجر و وصال کی باتیں تھیں تو یہاں جو ہے وہ محبوب کے سراپے کی، اس کے رخسار کی، لبوں کی، اس کی جسامت کی باتیں ہونی شروع ہو گئی، اور محبوب کے بارے میں یعنی کہ کھلی اور بے باکانہ گفتگو ہونے لگی۔ ہجر و وصال کی جو باتیں تھیں، جو باتیں لکھنوی دہلوی شاعری میں بڑی رمز و ایما کے پیرائے میں بیان کی جاتی تھی، یہاں وہ سرعام وہ باتیں بیان کرنے لگے۔ پھر اخلاقی اعتبار سے یہ شاعری اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ ہمیں یہاں ایک صنف سخن ملتی ہے، ریختی۔ جب آپ اصناف سخن کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ریختی بھی ہے۔ ریختی کیا ہے کہ غزل کی بگڑی ہوئی صورت، یعنی کہ ریختی جب شعراء نے اپنے محبوب کی بارے میں باتیں کرنا شروع کی تو پھر وہ عورت جو ہے ان کے حواس پر ایسی چھائی کہ انہوں نے عورت کی زبان میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دی۔ لکھنؤ کا جو معاشرہ ہے اس میں عورت کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، عورت بھی وہ جو طوائف، ٹھیک ہے، لکھنوی شاعری میں طوائف کے حوالے سے ہی ان کا محبوب بھی طوائف ہے، وہ ایک آئیڈیل عورت جو محبوب کے لیے ان کا تھا تو وہ طوائف تھی۔ تو طوائف ان کے حواس پر ایسی چھائی کہ انہوں نے عورت کی ہی زبان میں شاعری شروع کر دی، تو ریختی کی صنف جو ہے ہمیں اسی عہد میں ملتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو غزل کے حوالے سے جو عہد سب سے بڑا نظر آتا ہے وہ غالب کا عہد ہے، ٹھیک ہے، غالب ہیں تو غالب کے عہد میں شیخ ابراہیم ذوق، مومن خان مومن، یہ بڑے بڑے شعراء تھے جنہوں نے پھر غالب نے تو خیر غزل کو اوج کمال پر پہنچا دیا۔
وہ غزل جو صرف محبوب کے ہجر و وصال کی باتیں، محبوب کے سراپے، محبوب کی جدائی میں غم اور صدمے کی کیفیت کا بیان صرف محبوب اور رقیب اور ناسخ کے گرد گھومتی تھی، تو غالب نے اس میں زندگی کے دیگر موضوعات کو شامل کیا۔ انسانی نفسیات کے حوالے سے بڑے ان کی اشعار ملتے ہیں۔ آپ غالب کا شعر سنتی ہوں گی کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئی۔ تو غالب کی دور میں اردو زبان تو اپنے عروج پر بھی پہنچ گئی تھی، غزل اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ تو غزل کے حوالے سے یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ غزل کا ارتقاء جو ہے وہ زبان اور ادب کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا، پھر اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئے، فکر اور فن کے حوالے سے بھی، موضوعات کے حوالے سے بھی۔ غالب کے بعد جو ہے پھر وہ حالی، اور حالی کے بعد اقبال، اور پھر ناصر کاظمی، اور ناصر کاظمی کے بعد یہ احمد فراز اور احمد ندیم قاسمی، اور اب جدید دور کے شعراء جنہوں نے غزل کو عروج پر پہنچا دیا ہے۔ تو یہ جو اصناف سخن میں جو غزل تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے مرغوب صنف سخن ہے، مقبول صنف سخن ہے، جس کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور شعراء کا بھی مطلب بڑا شاعر وہی کہلاتا ہے جو غزل لکھ سکتا ہے، کیونکہ غزل میں پورا ایک موضوع جو ہے وہ ایک شعر میں قلم بند کیا جاتا ہے۔ وہی موضوع اگر پھیلا دیا جائے تو ایک نظم میں نظم میں بھی آ سکتا ہے۔ تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن جو ہے وہ غزل سے ملتا ہے۔ غزل کی میرا خیال میں کہ اتنی تعریف ابھی کافی ہے کہ آپ کو غزل کے حوالے سے تھوڑا سا پس منظر بھی میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ غزل کیا ہے اور کس طرح یہ پروان چڑھی، اور کس طرح ایک ترتیب وار شعراء جو ہے وہ غزل کے حوالے سے اپنے آپ کو منواتے رہے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، مزید کل میں دیکھوں گی کہ غزل کے حوالے سے آپ کو کچھ سمجھانا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی، ورنہ میرے خیال میں کہ فی الحال غزل کے حوالے سے یہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔